اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ وقالت الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فلم یعذبکم بذنوبکم، پھر وہ اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق تمہارے پاس آ گئے ہمارے رسول، یبین لکم، جو تمہارے لیے ہر چیز کو بیان کر دیتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، جبکہ پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی کئی آیات سے ہم یہود و نصارہ کی خرابیوں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے عہد کو توڑنے کا ذکر کیا، اور پھر اس کی وجہ سے ان پہ نازل ہونے والی سزاؤں کا بھی ذکر کیا، اور پھر ان کو نجات کا راستہ بھی بتایا کہ نجات کا راستہ یہی ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو ہی تمہیں نجات مل سکتی ہے، اس کے علاوہ نجات کا اور کوئی راستہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو پچھلی جو آیت، اس سے پچھلے درس کی ہم نے جو پڑھی آیت نمبر 17، اس میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے ایک انتہائی باطل نظریے کا ذکر کر کے اس کا رد کیا، کہ جو کہ عیسائی جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے کفر کا اعلان کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اور باقی ساری کائنات کی بے بسی کا ذکر کیا اللہ کی قدرت کے سامنے، کہ اللہ رب العزت جب چاہیں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو، باقی ساری کائنات کو جب چاہیں فنا کر دیں تو کوئی اللہ کے سامنے کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی پر نہیں مار سکتا اللہ کی قدرت کے سامنے۔ اور پھر جس چیز پہ فنا آنے والی ہو یا آ سکتی ہو تو وہ الہ نہیں ہو سکتی، اور اس بات کے قائل تو خود عیسائی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا، تو پھر اگر کسی شخصیت پہ یا کسی چیز پہ فنا آ سکتی ہے تو وہ الہ نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے ان کو جو غلط فہمی ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا رد کر دیا بڑی اصولی سی بات فرما کے، واللہ یخلق ما یشاء، کہ اللہ جب چاہیں جیسے چاہیں جسے چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی قانون ضابطے کے پابند نہیں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ان میں سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی خوش فہمی کو رد کر دیا۔ وہ خوش فہمی کیا تھی کہ جب ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی اور قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو ہمیں تو اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کو ہم سے محبت ہے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کا حقیقی بیٹا نعوذ باللہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں تو اس لیے اللہ رب العزت کو ہم سے ویسی ہی محبت ہے جیسے باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی، تو اس لیے اللہ ہمیں عذاب نہیں دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس خوش فہمی کو رد کیا، فرمایا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے، کیوں دے گا؟ دنیا میں بھی مختلف صورتوں میں ان پہ عذاب نازل ہوتے رہے، بنی اسرائیل پہ بہت سارے عذاب نازل ہوئے، ان کو خنزیر اور بندر بنایا گیا۔ اور پھر اسی طرح عیسائیوں کے اوپر پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے
ان کی آپس میں دشمنی اور بغض پیدا کر دی، یہ بھی اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ اور آخرت کے عذاب کے بھی وہ معترف تھے کہ ہمیں تھوڑے دنوں کے لیے اللہ رب العزت جہنم میں بھیجیں گے، اگر بھیجا بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے ضرور بھیجیں گے، پھر اس کے بعد جنت میں بھیج دیں گے۔ وہ تھوڑے دن کتنے ہوں گے؟ وہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم تھوڑے دنوں کے لیے، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے۔ وہ تھوڑے دن، ان کی رائے یہ تھی کہ جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اتنے ہی دن، یعنی 40 دن اللہ ہمیں جہنم میں بھیجیں گے، پھر اس کے بعد جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جملے میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی اگر تم اللہ کے محبوب اور مقرب ہو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اور کوئی بھی اپنے محبوب اور مقرب ہو تو تکلیف نہیں پہنچاتا، تو تم اللہ کے محبوب اور مقرب نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ اللہ، تم تو خود اس بات کے معترف ہو کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ عذاب آئیں گے، تو اس لیے تمہارا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کو یوں بھی رد کیا، اللہ نے فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، کہ تم بھی باقی انسانوں کی طرح انسان ہو، جس طرح اللہ نے باقی انسانوں کو پیدا کیا تمہیں بھی پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ اور کس کو بخشیں گے کس کو عذاب دیں گے؟ ظاہر سی بات ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ایمان لائے گا، جو نیک اعمال کرے گا اس کو اللہ رب العزت بخشیں گے، اور جو نافرمانی پہ ڈٹا رہے گا اس کو اللہ رب العزت سزا دیں گے۔ یعنی نجات کا جو دار و مدار ہے وہ نیک اعمال پر، نہ کہ کسی نسبت پہ۔ یہ تفصیل پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں نجات اور کامیابی کا جو معیار ہے وہ کوئی نسبت نہیں ہے کہ جی اس کا چونکہ فلاں قوم سے تعلق ہے، یہ چونکہ فلاں شخصیت کا بیٹا ہے، چونکہ یہ فلاں پیر کا مرید ہے تو اس لیے اس کو بخش دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں جو نجات کا جو معیار ہے وہ نیک اعمال ہے، ایمان اور نیک اعمال، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کے بارے میں کیا فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، کہ وہ آپ کے گھر کا حصہ ہے ہی نہیں، انہ عمل صالح، کیونکہ وہ گناہ گار تھا، برے عمل کرنے والا تھا، اس لیے وہ آپ کے گھر کا فرد ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کیا یہ نسبتیں کام نہیں آئیں گی۔ یہود و نصارہ کو اللہ رب العزت نے خبردار کر دیا، بلکہ تم جو ہے نیک اعمال کرو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اس اگلے جملے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، کہ زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر چیز کی ملکیت، بادشاہت اللہ کے پاس ہے، تو اس لیے اس دنیا میں اللہ ہی کے قانون اور ضابطے چلیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کا قانون اور ضابطہ ہے وہ نہیں چلے گا، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور ضابطے نہیں چلیں گے، بلکہ اللہ رب العزت کے قانون اور ضابطے ہی چلیں گے۔ اور اللہ کا قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے گا اس کی بخشش ہوگی، اس کے علاوہ بخشش کی کوئی صورت نہیں۔ اور دوسری جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی بعثت کو ایک نعمت کے طور پہ ذکر کیا، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آئے علی فترۃ من الرسل، ایک ایسے وقت میں جبکہ رسولوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ فترت کہتے ہیں کہ ایک کام لگاتار چل رہا ہو اور پھر اچانک سے رک جائے تو اس کو فترت کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا وقفہ آیا تقریباً 600 سال کا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کی بعثت کے درمیان جو ہے وہ تقریباً 600 سال کا وقفہ ہے، تو اسی وقفے کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ بہت لمبا زمانہ تھا، یہود و نصارہ اگرچہ آسمانی مذاہب کے قائل تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے ان آسمانی مذاہب کا نقشہ بالکل بدل کر دیا، تورات اور انجیل کی اصلی شکل بالکل بھی باقی نہیں بچی تھی۔ اس کے علاوہ جو باقی جو عرب کے جو مشرک تھے ان کو تو اس سے بھی زیادہ زمانہ گزر چکا تھا کہ ان میں کوئی نبی آیا ہو، 600 سال سے بھی یعنی زیادہ عرصہ گزر چکا تھا ان کو، اس لیے پھر وہ تو اور زیادہ گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، بت پرستی کا شکار ہو چکے تھے، بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے۔ تو اب ایسے لوگوں کو آ کے دین کی طرف بلانا اور نہ صرف دین میں لے کے آنا بلکہ ان کو دین کا داعی تک بنا دینا، ہدایت کا سرچشمہ اور ہدایت کا چراغ بنا دینا، یہ حضور علیہ السلام کو بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بالکل قریب المرگ مریض ہو، بہت اس کے علاج کی کوئی صورت باقی نہ ہو، اور ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا علاج کرے اور علاج کرنے کے بعد اس کو پڑھا لکھا کے ایک اچھا ڈاکٹر تک بنا دے، تو یہ اس ڈاکٹر کا بہت بڑا کمال سمجھا جائے گا کہ ایک مریض جس کا علاج تک ممکن نہیں تھا اس کو اس نے علاج بھی کیا اور پھر اس کو ڈاکٹر بھی بنا دیا۔ یہی کام حضور علیہ السلام نے مکہ کے مشرکوں کے ساتھ کیا کہ وہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے ان پہ آ کے محنت کی، نہ صرف ان کو ہدایت پہ لے کے آئے بلکہ ان کو ہدایت کا سرچشمہ تک جو ہے وہ محنت کر کے بنا دی۔
تو یہ حضور علیہ السلام کا خود بہت بڑا معجزہ ہے، اور اللہ کا احسان بھی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو حواس خمسہ بھی عطا کیے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تاکہ صحیح غلط کی پہچان کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری فرمایا۔ اور یہ سلسلہ کیوں جاری فرمایا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں تھا، کوئی آیا ہی نہیں جو ہمیں جنت کی نعمتوں کی خوشخبری سناتا یا اور ہمیں اللہ کی ناراضگی سے ڈراتا، ایسا کوئی آیا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اس سے پہلے سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، انبیاء کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا تاکہ جو ہے لوگ جو ہے وہ اللہ کے پاس جا کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا نہیں تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات آ گئی کہ اگر کوئی ایسا فرد ہو یا کوئی ایسی قوم ہو کہ جس کے پاس کوئی نبی نہ آیا ہو، نہ اس کی تعلیمات وہاں تک پہنچی ہوں، نہ اس کے پیروکار وہاں تک پہنچ کے ان کو دعوت دے پائے ہوں، تو اب کیا ان کی نجات کی کوئی صورت ہوگی؟ تو ان کی نجات اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ شرک میں مبتلا نہ ہوئے ہوں۔ اگر انہوں نے شرک کا ارتکاب کر لیا تو پھر ان کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی وحدانیت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان خود اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اس کو پہچان سکتا ہے۔ تو عقیدہ توحید میں تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے شرک کا ارتکاب کر لیا تو اب اس کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ البتہ اس کے علاوہ اگر اس نے عقیدہ توحید پہ قائم رہتے ہوئے اگر خرابیوں میں مبتلا ہوا اس وجہ سے کہ اس تک کسی نبی کی کوئی دعوت تک پہنچی نہیں، بالفرض اگر ایسا ہوا تو اس کی جو ہے پھر نجات اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ ممکن ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے بہرحال خبردار کر دیا انسانیت کو کہ بھئی اب چونکہ تمہارے پاس اللہ کے نبی آ چکے ہیں تو اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ تم جو ہے وہ گمراہی پہ ڈٹے رہو، اس لیے اب تم جو ہے ہدایت کو قبول کرو تاکہ تمہاری نجات ہو سکے۔ صدق اللہ العظیم۔